السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انمول باتیں چینل میں خوش آمدید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نبینہ صحابی کے لیے عجیب دعا۔ یہ دعا جو ہے آپ نے کسی بھی وقت جب آسانی ہو، تہجد کے وقت یا کسی بھی وقت 2 نفل پڑھ کے اور اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ میں یہ عمل کریں، دن میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو اگر معمول بنا لیا جائے تو بہت خوبصورت چیز ہے۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک نبینہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے عرض کیا، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے صحت اور عافیت کی دعا فرما دیجئے، یعنی کہ ان کا جو نبینہ پن ہے وہ دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہوں جو بہتر ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں۔ اس شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شخص کو حکم دیا کہ وہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 نفل نماز پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی۔ یہ آپ نے دعا 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری توجہ کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نبی رحمت ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ذریعے اپنے رب کی جانب اس کام میں توجہ کی تاکہ پورا ہو جائے۔ اللہ تو میرے حق میں ان کی شفاعت کو قبول فرما۔ ابو اسحاق نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ شفاء اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے شفاء کی درخواست اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی چاہیے۔ کسی بزرگ شخص سے اپنے حق میں دعا کرانا جائز ہے۔ بیماری اور مصیبت پہ صبر کرنا درجات کی بلندی کا باعث ہے، لیکن اس سے نجات کی دعا کرنا بھی توکل اور رضا کے منافی نہیں۔ ضرورت پوری ہونے کی نیت سے 2 نفل نماز پڑھنا اور پھر مناسب دعا کرنا، اس سے دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔